بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ ہے، سبق نمبر 64 ہے۔ 4 آیات ہیں جن کے ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ واو اور قالو کہا ان لوگوں نے، اتخذا بنا لیا ہے اللہ نے، ولدن اولاد، سبحانہ وہ ذات پاک ہے، ہو اس سے، بلکہ لہو اس کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی میں سماوات آسمان، والارض اور زمین، کل تمام کے تمام، لہو اس کے لیے، قانتون فرما بردار ہیں، بدیع نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، واو اور اذا جب، قضا فیصلہ کر لے، امرن کسی کام کا، فإنما تو صرف اتنا، یقولو کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، واو اور قالا کہا، الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمو کلام کرتا، نا ہم سے، اللہ، او یا پھر، تاتی کیوں نہیں آتی، آیتن آیت، نا ہم پر، کذالک اسی طرح، قالا کہا، الذین ان لوگوں نے، من قبل پہلے، ہم ان سے، مثل اس جیسا، قول بات، ہم ان کی باتوں جیسی بات کہی، تشابہت ملتے جلتے ہیں، قلوب دل، ہم ان کے، قد بینا ہم نے واضح بیان کر دی ہیں، آیات، لقوم ایسی قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں، انا بے شک، ارسلنا ہم نے بھیجا ہے، کا آپ کو، بالحق حق کے ساتھ، بشیرہ خوشخبری سنانے والا، ونذیرہ اور ڈرانے والا، ولا تسألو اور سوال نہیں کیا جائے گا آپ سے، ان بارے، اصحاب والے، جہیم جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور ان کافروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب سے پاک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کے فرما بردار ہیں، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، اور جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو سوائے اس کے نہیں اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں تھا، کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا، یا ہمارے پاس آیت کیوں نہیں آتی۔ اسی طریقے سے کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان لوگوں کے دل ملتے جلتے ہیں، تحقیق ہم نے آیات کو واضح بیان کر دیا ہے ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ خوشخبری سنانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب اس کا تفصیلی خلاصہ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اصل میں جو یہودی تھے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے جو نصرانی یعنی عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا کرتے تھے، اور اسی طرح جو مشرکین مکہ ہے یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے۔ تو مختلف آیات میں ان اقوال کی خبر دی گئی ہے، تو اللہ رب العزت ان کے قول کے باطل ہونے کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو مختلف عنوانات سے یہ والی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونا یہ عقلاً محال ہے۔ عقلاً محال اس لیے ہے کہ دیکھیں جو اولاد ہے وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اولاد غیر جنس ہوگی یا پھر جنس ہوگی۔
اگر اولاد غیر جنس ہو تو یہ عیب والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات عیب سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے اگر اولاد ہم جنس ہو تو اللہ تعالیٰ کی تو کوئی جنس ہی نہیں ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی کوئی جنس نہیں ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو اللہ رب العزت یہی والی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد بنا لی ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد سے پاک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے مملوک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سب کے مالک ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ان سب کے اوپر چلتا ہے۔ کل اللہ قانتون، تمام کی تمام مخلوقات وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما بردار ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کے بارے میں کوئی حکم کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو کسی مخلوق میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال سکے۔ پھر اللہ رب العزت کی ایک عجیب شان بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جو آسمانوں کو اور زمینوں کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے ابتداً پیدا کرنے والی ذات ہے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز ہو جب ایک مرتبہ بن جاتی ہے تو دوسری مرتبہ اس کو بنانا یہ آسان ہو جاتا ہے، پہلی مرتبہ بنانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ایک قدرت کی ایک بڑی عجیب نشانی ذکر کی ہے ان آیات کے اندر کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب اللہ رب العزت کی ذات کسی کام کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اللہ رب العزت صرف اس سے یہ کہتے ہیں ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کام کے بارے میں ارادہ کر لے، مثال کے طور پہ بارش ہے یا رزق ہے یا اسی طریقے سے دنیا کے اندر یا دنیا کے علاوہ جتنی بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں یا کوئی اور دیگر جہان ہیں، جب بھی اللہ رب العزت کسی کام کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ کام وجود کے اندر لازمی طور پر آ جاتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی کام کے بارے میں ارادہ کرے اور پھر اس کا وجود نہ ہو۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، یہاں سے اللہ رب العزت جو جاہل لوگ ہیں، وہ یہود میں سے بھی ہیں، نصارہ میں سے بھی ہیں اور مشرکین مکہ میں سے بھی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کرتے تھے، تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے، اللہ رب العزت اس کو ذکر کر کے اس کا رد کر رہے ہیں، اس کو باطل ہونا بتا رہے ہیں۔ تو یہ جو مخالفین تھے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتے ہیں، چاہے فرشتوں کے ساتھ ہو چاہے فرشتوں کے بغیر ہو۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت پیغمبروں کے ساتھ بطور وحی بات کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اللہ رب العزت ہم سے بھی اسی طریقے سے براہ راست بات کریں، جو بھی کوئی حکم ہے وہ ہمیں بتا دیں، اس بندے کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں کیوں لایا جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ فضول قسم کے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتے آ جائیں یا اللہ رب العزت ہمیں براہ راست بتا دیں، کم از کم اتنا بتا دیں کہ یہ والا شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہے، اس کی بات مانو تو تب ہم آپ کی بات مانیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت ہم سے کلام نہیں کرتے ہیں، تو آپ کی نبوت اور رسالت کی کوئی دلیل آ جائے اور وہ دلیل بھی ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو اللہ رب العزت اس بات کا رد کر رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ جو جاہلانہ باتیں تم لوگ کر رہے ہو، تم سے پہلے بھی لوگ اس طریقے کے گزر چکے ہیں، وہ بھی اسی قسم کی جاہلانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، بے وقوف جاہل لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی دلیل کیوں نہیں آتی، کوئی نبوت اور رسالت کی کوئی آیت، کوئی نشانی کیوں نہیں آتی جس سے آپ کا نبی اور رسول ہونا معلوم ہو جائے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی نشانیاں نہیں دکھائی تھی، اللہ رب العزت نے نشانیاں تو بہت دکھائی تھیں، لیکن وہ بات ہے نا کہ جس بندے نے ماننا نہیں ہے اس کو آپ ہزار نشانیاں دکھا دیں، اس کو آپ ہزار دلیلیں دے دیں، اس نے تو نہیں ماننا، اس نے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی مطالبہ کر دینا کہ اگر اس طریقے سے دلیل ہوگی تو پھر میں مانوں گا۔ تو اس کا واضح اور ظاہر مطلب یہی ہے کہ اس کے ماننے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ان لوگوں سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی ایسی باتیں ہی کہا کرتے تھے، مثل قولہم، ان لوگوں کی باتوں کی طرح، یعنی جس طریقے سے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کرنے کے لیے اس طریقے کے بہانے تراشتے ہیں، اس طریقے کی اوٹ پٹانگ اور فضول باتیں کرتے ہیں، ان سے پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں جو اپنے وقت کے نبی کے خلاف ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے اور وقت کے نبی کے اوپر ایمان نہ لانے کے لیے اس طریقے سے فضول قسم کے وہ اعتراضات کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پہلے لوگ بھی ایسے گزر چکے ہیں، تشابہت قلوبہم، ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، جیسے ان کے دل خراب تھے، ان کے دل کے اندر کفر و شرک کی گندگی، نجاست اور پلیتی تھی، بالکل ایسے ہی ان لوگوں کے دل کے اندر بھی یہی ناپاکیاں ہیں اور ان لوگوں کے دل کے اندر بھی یہی کفر و شرک ہے، ان لوگوں کے دل ان لوگوں کے دل کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ تو چنانچہ جیسے ان کے دلوں میں باتیں آتی تھی، فضول اعتراضات آتے تھے، شیطان ان کے دل میں بات ڈالتا تھا، ایسے ہی ان کے دلوں میں بھی بات ڈالتا ہے، اور جیسے انہوں نے اپنے انبیاء کا انکار کیا ہے ایسے یہ لوگ بھی اپنے وقت کے نبی کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تو کھول کھول کر نشانیاں بیان کر دی ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یعنی جنہوں نے ماننا ہے نبی اور رسول کو، اور وہ صرف اطمینان کے لیے اور
تسلیم کرنے کے لیے یہ والا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم نے تو ان کو بہت سادہ دلیلیں دی ہیں، لیکن جس نے ماننا ہی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس کا مقصد ہی ایمان لانا نہیں ہے، جس کا مقصد ہی ایمان لانے سے جان چھڑانا ہے، اس کو آپ 100 دلیلیں کیا 1000 کیا لاکھ دلیلیں دے دیں، اس نے تو ماننا نہیں ہے، اس نے کہنا ہے کہ بھئی اگر اس طرح کی دلیل ہوگی تو میں مانوں گا وگرنہ میں نہیں مانوں گا۔ پھر اس میں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر اہل کتاب بھی اعتراض کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب وہ تو کتاب کا علم رکھتے تھے، تو پھر اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیوں فرمایا کہ لا یعلمون، ان کے پاس علم نہیں ہے؟ تو ظاہر بات ہے جب ایک آدمی عالم ہو اور جانتا بوجھتا ہو اور پھر وہ جاہلوں جیسی بات کرے، جاہلوں جیسا تقاضا کرے، اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے، تو اسے جاہل ہی کہا جائے گا، اسے یہی کہا جائے گا کہ یہ علم نہیں رکھتا، کیونکہ اگر یہ علم رکھتا ہوتا تو پھر یہ اس قسم کا فضول اعتراضات نہ کرتا۔ اگلی آیت دیکھیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے، جہان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہے۔ تو جب یہ لوگ اس طریقے کا جاہلانہ رویہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ضد اور عناد رکھتے تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دل ہوتے تھے، اور جب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ خاطر ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس دل کو دکھ پہنچتا تھا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے تو آپ کو بشیر خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر ان کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ آپ ان کو ان کے برے انجام سے ڈرائیں، باقی آپ اپنے دل کو پریشان نہ کریں، ان لوگوں کی وجہ سے، ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ خود پریشان نہ ہوں، آپ اپنے دل کو تکلیف نہ دیں۔ آپ سے ان کافر قوم کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو یہ ان کی اپنی بدنصیبی ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ خلاصہ کہنے کا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت تلقین کر رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، ان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہیں، ان کو برے انجام سے ڈراتے رہیں، پھر بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔